الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بابقات علماء ملت اسلامیہ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں راستے میں آ رہا تھا، سوچ رہا تھا کس موضوع پر بیان کروں. موضوع تو کچھ ملا نہیں، تو مفتی صاحب نے کہا کہ نکاح پہ ہی کچھ ہو، اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا بہتر نے اعلان کر کے اس کی تعریف بھی کر دی. انشاءاللہ نکاح پہ ہی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ آنے والی زندگی جو نکاح کے بعد ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے اس میں برکت کیسے آئے. پھر نکاح کے موقع پر بہت سارے رسومات کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے صحیح سے شریعت کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح الفاظ کا سلیکشن کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے. آئیے حصول برکت کے لیے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار انیس بے کساں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حبیب جو کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پڑھے آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نکاح اور شادی یہ لفظ ایسا ہے کہ آدمی بولتا ہے تو بولتے ہی اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. تھوڑا بڑا ہوا، ذرا سی شدھ بدھ آئی، ذرا سا شعور آیا، اور جہاں نکاح کا ذکر ہوا جناب آپ خوش ہو گئے. بچہ بڑا ہوا، ماں باپ ذکر کرتے، ماں باپ بھی خوش ہوتے کہ بیٹے کی شادی کرنا، گھر والے بھی خوش ہیں، بارات میں جانا ہے، یہ ماحول ہوگا، یہ ہوگا. لیکن آپ غور کرنا، رشتہ لگتا ہے، لڑکی والے لڑکے والے کے گھر میں جائیں گے بڑے خوش رہیں گے، لڑکی والے لڑکے والے کے ہاں خوش ہیں، لڑکے والے لڑکی والے کے ہاں گئے وہ بھی بڑے خوش ہیں. لیکن جناب آپ دولہا بنے اور انہوں نے 3 بار کہا قبول ہے، اور قبول کرنے کے بعد جیسے ہی زندگی شروع کی 2-3 مہینے گزرے، معاملہ ٹیڑھا ہونا، کھٹ کھٹ چالو، برتن کی آواز آنے لگی. کبھی کبھی تو ایسا غصہ بھی آتا ہے محترم کو، کیوں نہ ہو، کیونکہ گوشت کھاتے ہیں، گوشت کی گرمی تو کہیں تو جائے گی نا. وہ گرمی طلاق سے ہی آدمی نکال کے اپنی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے. کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ اپنی عورت پہ. وہ عورت جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے اس لیے کہ یہ ہمارا سہارا ہے، جس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے خالی اس لیے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. لیکن کچھ خاتون بھی تھوڑی ٹیڑھی پچھلی کی ہڈی سے پیدا ہے نا، یہ کم نہیں ہوتی. 2-4 جملے بڑے اچھے اچھے بولتی ہے کہ جناب آپ ٹھنڈے ہوتے تو گرم ہو جاتے. تو یہ آنے والی زندگی خوشحال کیسے ہو؟ اس سلسلے میں آئیے شریعت میں کوئی تو فارمولا دیا ہوگا. نکاح کے تعلق سے ہم محبت کر کے بیٹھے ہیں کہ نکاح ہوگا، کھانا ہوگا، ہلدی کا کھانا ہوگا، اور کچھ کا پلان یہ بھی رہتا ڈی جے ہوگا، کچھ کا پلان یہ بھی رہتا وہ ہوگا، کچھ کا پلان یہ رہتا ہے کہ مستی ہوگی، کچھ کا پلان یہ رہتا ہے کہ وہاں بدن مٹکے گا، وہاں پر کچھ کا پلان یہ بھی رہتا ہے کہ خرابات ہوگی. بہت سارے منصوبے بنائے جاتے ہیں. آپ نے اپنا منصوبہ بنا رکھا ہے، آپ کا منصوبہ، آپ کا پلان آپ کو جنت میں لے کے جائے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ نے جو منصوبہ دیا ہے، مصطفیٰ نے جو پلان عطا فرمایا ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو جنت میں لے جانے کی گارنٹی ہمارے مصطفیٰ کی، ہمارے نبی کی گارنٹی ہے. ہمارا نبی ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گا، کیونکہ منصوبہ ہمارے نبی کا ہے، پلان ہمارے نبی کا ہے. شادی کے موقع پر دلے سے بات کرو، بولے ابا کے ارمان. ابھی کچھ نوجوان جیسے بیٹھے ان سے بولو بیٹا داڑھی تو رکھ لو، بولے نہیں ابھی شادی ہو جائے تب. ارے یار ہم لوگ کمانے ہیں کیا؟ مولانا لوگ 2-2, 3-3, 4-4 بچے کے باپ ہے، کیوں داڑھی نہیں نکلے ان کو؟
اگر داڑھی شادی میں رکاوٹ ہوتی تو کسی عالم کی شادی نہیں ہوتی، بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ اگر داڑھی شادی میں رکاوٹ ہے تو مصطفیٰ کی شادی نہیں ہوتی۔ داڑھی نکاح اور شادی میں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ ارے میرے نبی نے داڑھی بھی رکھی ہے اور یکے بعد دیگر آقا علیہ السلام نے 11 نکاح بھی فرمائے اور اس نے بتا دیا داڑھی نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے، تیرے دماغ کا فطور ہے، اپنے دماغ کا فطور نکال دے، تجھے داڑھی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ دل میں سرور پیدا فرمائے گا۔ تو ارمان بہت سارے ہوتے، تو آنے والی زندگی نکاح کے بعد یہ خوشحال کیسے ہو، سننے کے ایک دم موڈ میں ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ ایک بار سبحان اللہ بول کے بتاؤ۔ مانڈا سالن کا اثر ہے، مانڈے گوشت کا اثر ہے نا؟ کیسے اثر ہے بتاؤ کوئی بات؟ ارے بول کے تو بتائیے۔ ہاں ماشاءاللہ بیٹری چارج ہے، مانڈا سالن کھا کے مسلمان چارج ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ دیکھیں کتنا چارج ہوا ہے، جتنا چارج ہوا بھائی میں دیکھنا اب ریکارڈنگ والا میں جتنا چارج ہوتا ہے اتنی آواز کرتا ہے، موبائل جتنا چارج ہوگا اتنی روشنی بھیجتا ہے ٹارچ کے ذریعے سے، اگر بیٹری لو ہے تو وہ بھی لو ہے۔ اب سنی کتنا چارج ہوا، ایک بار سبحان اللہ بول کے بتائے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار اور بول کے بتائیے تو ماشاءاللہ یہ چارجنگ ہے۔ کچھ لوگوں کے منہ میں تالے لگے رہتے، گانا پہ برابر گائیں گے، گالیاں برابر دیں گے، لیکن سوچتے سبحان اللہ بولیں گے تو والا دیکھ لے گا، سبحان اللہ بولیں گے تو وہ ہنسے گا، سبحان اللہ بولیں گے تو مذاق اڑائے گا۔ ارے یار جب گالی دے رہا تھا تیرا باپ کھڑا تھا تب تو نہیں شرمایا، ماں کھڑی تھی ماں کے سامنے ننگی کھلی گالیاں دے رہا تھا تب تو نہیں شرمایا، اب یہاں کیوں شرماتا؟ جیسے گالی دینے میں نہیں شرما سکتا بتا دو، گالی دینے میں نہیں شرماتے، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم سبحان اللہ بولنے میں بھی نہیں شرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سلام پڑھنے میں کیوں شرمائے؟ ان کے علاقے میں چلے گئے بولے ہاتھ مار کے سلام نہیں پڑھ لے گا، بس جہاں جائیں گے وہاں سنت لے کے جائیں گے۔ ہمارا چہرہ سنت کا چہرہ ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ اسلام کا چہرہ ہونا چاہیے، ہم کو دیکھ کر کے لوگ پہچانے کہ اسلام یہ ہے، سنیت یہ ہے، لیکن ہمارا چہرہ بڑا عجیب و غریب ہے، ٹوپی اتار کو تو معلوم نہ پڑے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اسلام کی پہچان کیا ہے؟ وہ تو ادھر لگا لیا اس کو معلوم پڑ گیا، ادھر لگا لیا معلوم پڑ گیا، اور اس کو ادھر لگا لیا اسے اس کو بھی معلوم پڑ گیا، کیسے معلوم پڑے گا؟ کہہ یار آقا علیہ السلام کی محبت کا نور چہرے پہ آنا چاہیے، ہے نا؟ تو شادی میں خوشحال زندگی کیسے ہو؟ تو پہلے 2 فارمولے جو حضور نے دیے ان پر عمل کرتے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب کی شادی ہوتی ہے، آپ کی ہو چکی ہے تو آپ کے بچوں کی ہوگی، بیٹی کی ہوگی، ہر آدمی سوچتا ہے میری بیٹی رانی بن کے رہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ بہو آئے تو ڈھیروں برکت دے کر کے آئے، نہیں بولتا تو نہیں بولتا لیکن دل میں تو یہ بات رہتی ہے نا کہ رانی میری بیٹی جائے تو رانی بن کر کے رہے، میرے یہاں جو بچی آئی وہ برکت دے کر کے آئے، رحمت دے کر کے آئے۔ تو طریقہ کیا اپنایا آپ نے؟ تو ڈی جے بجوایا، رحمت کہاں سے آئے گی؟ شیطان تو پہلے آپ نے بلا لیا، کوئی آئے چاہے نہ آئے، جلانے کے لیے نہ آئے چلے گا، مولا لوگ آئے چاہے نہ آئے چلے گا، لیکن ڈی جے آنا چاہیے۔ کیوں رے بھیا؟ شیطان تیرا دوست ہو گیا کیا؟ کیونکہ آدمی شادی کے موقع پہ اس کو بلاتا ہے جس کا وہ دوست ہوتا ہے، تو جس نے ڈی جے بتایا وہ بتا دیا میں شیطان کا دوست، جس نے جیلانی سرکار کو بلایا اس نے بتا دیا ہم اولیاء کے دوست ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ڈی جے بجانے والا اس کا ساتھ دینا کہ نہیں دینا۔ شیطان کے دوست کے ساتھ آپ رہیں گے کیا؟ ارے رہیں گے نہیں رہ سکتے نا، جب شیطان کے دوست کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ڈی جے بجانے والے کے ساتھ، ڈی جے میں ناچنے والے کے ساتھ، اپنے آپ کو لڑکیوں کے ساتھ ٹھکانے والے کے ساتھ آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور جہاں شیطان ہے تو وہاں رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں رحمت بالکل نہیں آ سکتی، وہاں خالی سہمت ہی سہمت۔ آؤ حضور نے کیا کہا؟ پہلا کام یہ کریں آپ کہ جیسے دولہا بنتا ہے لڑکا تو ایک اس کے دوست لے کے جاتے نماز شکرانہ پڑھانا کے لے جاتے نہیں جاتے، 5 ٹائم کی نہیں پڑھتا وہ لیکن شکرانہ برابر پڑھتا۔ کیوں؟ دولہا بنا ہے نا۔ کہ بھیا دولہا آج بنا ہے، مسلمان کب بنا؟ دولہا بنا تو 2 رکعت یاد آئی، مسلمان کب بنا؟
تو بول دو مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس دن بنا دیا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو ملا دیا، ان کی ملاقات ہوئی، ہمارا وجود ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ تو جب یار دولہا بنے تو 2 رکعت تم کو یاد آ گئی، مسلمان بنے تو 5 ٹائم کیوں نہیں یاد آ رہے؟ کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ بولے میک پہ یہ معاملہ ہے، میک پہ وہ معاملہ ہے۔ دیکھو میرا نظریہ میک ہو یا نہ ہو، آسان تھی، آسان ہے اور آسان رہے گی۔ ارے سبحان اللہ تو بول رہا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، سالن کھائے کی بیٹری اتر جا رہی ہے۔ آسان تھی ہے اور رہے گی۔ میک پہ اگر آپ بولو بند کر دیں کہ مسلمان اگر جاگ جائے تو معاملہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میک پہ آپ نہیں بلوانا چاہتے نا، ہر مسلمان کو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ فجر کا وقت ہو گیا، ہر گھر سے جو ہے فجر کی اذان کی آواز کی صدائیں آنی چاہیے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ہم نے ایک آواز، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ایک آواز بند کر کے اب تو ہر گھر سے اذان کی صدائیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بول کے بھول جائیں گے، کتنے پڑھیں گے نماز وہ اپنے آپ کو جانتے ہوں گے، لیکن خواجہ مسجد میں نمازی رہتے بابا بدر میں نے دیکھا، بڑی لمبی صف اور 2.5 صف، بہت بڑی بات ہے یار۔ میں چھپکے سے پڑھ کے نکل گیا، معلوم بھی نہیں پاتا مولانا غلام احمد رضا میں آیا، پڑھ کے نکل گیا، لیکن دیکھا بڑا خوش ہوا۔ میں اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، مالیگاؤں مسجد مناروں کا شہر کہلاتا نا، اور ان لوگ کا ٹونڈوں کا بھی کہلاتا ہے۔ کتنے نمازی ایک سب دیکھو تو بہت زیادہ، 12 سے 13 لوگ ہیں بس، سارا تقویٰ 4 ٹائم میں، اور فجر میں سارا تقویٰ بستر پہ رہتا ہے، سمجھے گی نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے طریقہ بتایا، تو آپ شکالے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز حاجت کیوں نہیں پڑھتے؟ آنے والی زندگی آپ کی خوشحال ہو، اس نیت سے آپ نماز حاجت کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 رکعت 4 رکعت، لڑکی بھی پڑھے، لڑکا بھی پڑھے، لڑکے کے گھر والے بھی پڑھے، لڑکی کے گھر والے بھی پڑھے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا فائدہ؟ تو آپ کہیں گے انسان خالی فائدہ ہی میں رہتا، اور ایمان والا خالی مصطفیٰ کے فرمان پہ رہتا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرما دیا وہی فائدہ ہے، وہی بینیفٹ ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک راوی حضرت حذیفہ الیمان، حضرت حذیفہ وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے ہمراز ہیں، ہمراز ہیں۔ اگر یہ کسی کے جنازے میں ہے شامل تو عمر بھی ان کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر حذیفہ جنازے کی نماز میں نہیں ہے تو حضرت عمر جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس زمانے میں کیا تماشا تھا؟ یہ بازو والا کھڑا ہو جائے گا، سمجھ جانا بازو والا، یہ بازو والا کھڑا ہو جائے گا، بولے سنی ہمارے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، اب پاگل جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نہیں پڑھ رہا ہے، حضرت عمر نہیں پڑھ رہے، حذیفہ جس کے جنازے میں تم رہے اس کے جنازے میں عمر نہیں۔ جاؤ عمر کو فتویٰ لگاؤ تو تمہارے اوپر فتویٰ لگ جائے گا۔ عمر کہیں گے جنازے کی نماز اسی کی پڑھی جائے گی جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، سبحان اللہ، واہ واہ، اس کی نہیں پڑھی جائے گی جو بے ایمان ہوگا، غدار ہوگا۔ بے شک ہے، واہ واہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے، بولے کہ مولانا صاحب یہ بیان میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، یہ ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دور چل رہا ہے، سب کا ساتھ۔ سن مسلمانوں بھی آ گیا، ہر حالات خراب ہے ایک ہو جاؤ، حالات خراب ہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، یعنی حالات خراب ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو پیشاب کو شربت کو ایک کر کے پی لو، ایک ہو جاؤ، پانی نہیں مل رہا ہے نا، بارش نہیں ہو رہی ہے تو گٹر کا پانی پہلے نہیں چاہیے، جو نل آیا ہے گٹر کا پانی ملا کر کے پلا دیا جائے۔ آپ کہیں گے کیوں بابا نہیں ملا سکتے کیا؟ تو آپ کیوں کیا جواب دیں گے وہ ناپاک ہے، وہ پاک ہے؟ ارے ہم کہیں گے پانی تو ہے، وہ بھی پانی، یہ بھی پانی، وہ بھی پانی، یہ بھی پانی، حالات خراب ہے، بارش نہیں ہو رہی، ملا کے پیو نا، حالات خراب ہے تو جا کے دبا کر کے پیو پانی، اچھے سے پیو، تو آپ کہیں گے وہ ناپاک ہے، وہ پاک ہے، تو ہم کہیں گے کیا ہوا، پانی تو ہے نا، یہ ناپاک بول کر کے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ تب آپ کہیں گے میں مسلمان، میرا ایمان اللہ کے فرمان پر، میرا ایمان رسول اللہ کے فرمان پر، اللہ اس کے رسول نے فرمایا جو ناپاک اس کا استعمال نہیں اور جو پاک ہوگا اس کا استعمال ہوگا۔ تو کہا کلیئر ہو گئی بات، یہ بھی پانی وہ بھی پانی، یہ ناپاک استعمال نہیں ہے، وہ پاک استعمال ہو رہا ہے۔ تو کہا یہ بھی دکھنے والا، داڑھی والا، وہ بھی داڑھی والا، یہ بھی ٹوپی والا، وہ بھی ٹوپی والا، لیکن یہ غدار ہے اٹھا کے پھینکا جائے گا، یہ وفادار ہے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سیم تو ہم بہت ساری باتوں پہ انگلی اٹھائیں گے، سمجھے؟ میں اسے مثال بہت دیتا ہوں، میرا کئی بیان ہو چکا ہے اس پہ۔ آج حالات سب کا ساتھ چل رہا ہے نا، تو یہ بیان ہونا ضروری ہے آج کے دور میں۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور حالات کتنے خراب ہے سب کو معلوم،
سمجھ ہے کہ نہیں؟ ایک اچھا ایک بات بتائیے، داڑھی کے بال ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولنا سیکھو، ورنہ دولہا بنو گے کوئی اور لے جائے گا. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں داڑھی ہے کہ داڑھی کے بال؟ داڑھی تو آپ کے پاس بھی ہے لیکن بال نہیں ہے. ہمارے پاس داڑھی بھی ہے، بال بھی ہے. یہ کیا ہے؟ بال. کیا ہے یہ؟ اچھا میں کھلا دوں کہ بچاؤں؟ ہاں خود کھلا رہے ہیں تو بولے بچاؤ. ساری شریعت امام صاحب کے لیے ہے. ایسا لگتا ہے خالی اکیلے مسلمان وہی ہے. تو داڑھی کے بعد ہنستے ہنستے بات مجھے جو سمجھانا ہے وہ سمجھیں. داڑھی کے بعد اس کو کاٹیں گے کہ بچائیں گے؟ ہاں اچھا بغل کے بعد؟ ارے یار بال ہی تو یہ بھی کالے وہ بھی کالے، یہ بھی کالے وہ بھی کالے، وہ بھی بدن کے چہرے پہ یہ بھی بدن پہ. لیکن ایک کو آپ کاٹ رہے ہو، روز صاف کر رہے ہو، ایک کو جو ہے نا بچا رہے ہو، بڑھیا کنگا لگا رہے ہو. کیوں؟ ارے بال ہی تو ہے. بال کھڑے ہو جائے بولے حالات خراب ہیں، بغل والے کرتے رہتے ہیں، لہذا سمجھ کے رکھو. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں مسلمان، ہمارے یہاں ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جاؤ متھا ٹیک دو. ہمارے یہاں اللہ نے جو بتایا، رسول اللہ نے بتایا وہی چلے گا. اللہ اس کے رسول نے بتایا اس کو ہٹاؤ تو ہم نے ہٹا دیا. کہ اس کو بچاؤ ہم نے بچا لیا. کا معاملہ کلیئر ہو گیا. کبھی سیم دکھنے والے کا حکم الگ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس کا حکم الگ، اس کا حکم الگ. تو کہا یہ بھی سیم دکھ رہا ہے، اس کا حکم الگ، اس کا حکم الگ. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا آقا علیہ السلام کی مسجد میں اذان ہو رہی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف. منافق آیا اٹھا کے باہر پھینکا گیا، صحابی آیا اٹھا کے سینے سے لگا لیا گیا. بہت ساری مثالیں ہیں. تو نماز حاجت پڑھے. کیا پڑھے؟ نماز. ارے بولتے رہیے، میں نے بتایا نا کون سی نماز. ہاں فائدہ کیا ہوگا؟ اس نیت سے پڑھے کہ آنے والی زندگی خوشحال رہے، آنے والی زندگی پریشانیوں سے ایک دم محفوظ رہے. کیوں؟ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز حاجت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو مکمل فرما دیتا ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ حاجت مکمل کرتا ہے تو انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، عام انسان کی بات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور نے کہہ دیا حاجت پوری ہوگی تو ہوگی. لیکن کچھ لوگ بولے حضرت میں تو پڑھتا میری حاجت نہیں پوری ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں. آسمان سے بارش اترتی ہے تو دو طرح کے برتن میدان میں آتے ہیں. ایک بالٹی کی طرح میدان میں آتا ہے اور ایک مالیگاؤں میں آنا سویرے سویرے جلیبی بھجیا جو چلتے ہیں نا وہ چھنا ہوتا ہے. نکالتے ہیں نا اس کو رکھ دو، بارش ہو، چھننے کو رکھ دو، طرف بالٹی کو رکھ دو. 4 گھنٹے مسلسل بارش ہوگی، چھننے میں پانی رکے گا لیکن بالٹی میں برابر رکے گا. تو ہم کہیں گے نماز حاجت پڑھو، حاجت مکمل ہوگی. جناب نے کہا میں تو پڑھتا مکمل نہیں ہوتی. تو میں بولتا ہوں چھنا کیوں بنتا ہے؟ تو اپنے ظرف کو مضبوط کر لے، جب بالٹی کی طرح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے رحمت سے مالا مال فرمانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مضبوط کرو یار، اپنے آپ کو مضبوط کرو. اندر سے کھوکھلے نماز پڑھی نہیں، نیت باندھ لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساری توجہ نماز پہ ہو، نماز حاجت پڑھیں. دوسری چیز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں آزما کے دیکھنا. میری زندگی 10 سال کا تجربہ ہے، بڑی خوشحال ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اور خوشحال رہے گی. سمجھ میں آیا کچھ؟ داڑھی والوں کی زندگی بڑی خوشحال ہے. ہاں لوگوں کی وجہ داڑھی سے ہوتی ہے نہیں جاتی. جی تو دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ بچی کو تحفے میں قرآن دے دیا تو بولے ساری دنیا کی دولت دے دی. قرآن دینے سے ساری دولت مل گئی؟ اگر ایسا ہے تو مسجد والے ٹینشن کیوں لیتے ہیں کہ کوئی کا انتقال ہوتا ہے قرآن لے کے پہنچ گئے، کسی کا بھی انتقال ہوا قرآن لے کر کے پہنچ گئے. بابا قرآن لے کے پہنچ گئے آپ، کبھی کبھی تو اتنے قرآن ہو جاتے ہیں الگ سے کباب خریدنا پڑتا ہے. کہاں رکھا جائے اس کو؟ قرآن پڑھیں گے تبھی تو ثواب ملے گا نا. یہاں تو ڈال کے قرآن رکھ دیا گیا، کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو اب قرآن دینا یہ کمال نہیں ہے. شادی کے موقع پہ قرآن پڑھنا
یہ کمال ہے. نعرہ تکبیر. یہ ادب و احترام کا خیال رکھے. آمد حضور اولاد غوث اعظم عائش رہتی ہے کہ سرکار قلہ وبا ہو اور سرکار اپنے ملفوظات حسنہ اور نصیحت سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں. لیکن سرکار کا حکم بس چند باتیں میں پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک بار اور دوسرے پاک کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز حاجت جیسا کہ موضوع دیا گیا کہ خوشحال زندگی نکاح کے بعد، تو پہلا پوائنٹ یہ کہ نماز حاجت پڑھ گیا. دوسرا پوائنٹ یہ چل رہا تھا کہ قرآن ہمارے سمجھتے کہ قرآن دیتی ہے مطلب دنیا کی دولت دیتی ہے. ٹھیک ہے بابا، قرآن دیتی ہے دنیا کی دولت دیتی ہے، لیکن قرآن دینا ہی اگر کمال ہوگا تو مسجد میں بہت سارے قرآن رہتے. کبھی کبھی تو امام ٹینشن میں رہتا، ٹرسٹی ٹینشن میں رہتے، الگ سے کباڑ لانا پڑتا ہے قرآن رکھنے کے لیے. آپ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو امام سے ٹرسٹی سے جا کے پوچھیں کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے. کبھی کبھی لائٹ بل بھی بھر دیا کریں، وہاں پر بھی ثواب مل جائے گا. یہ بھی پوچھ لے پنکھے کی ضرورت ہے لگا دیتا ہوں میں، بلب جا کے لگا دو بغیر بولے. خالی قرآن پہ ہی ثواب اٹکا ہوا نہیں ہے. اگر قرآن کی ضرورت ہے تو قرآن بھی دیجیے آپ. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن دیتی ہے سب سے بڑی دولت. آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے موقع پر کیا کیا؟ مولوی کلاس کی سلیبس میں داخل ہے کتاب تواریخ حبیب الہ، اسی میں ایک دم رخصتی کے موقع پہ بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ روانہ کیا تو حضور نے فرمایا گھر میں داخل مت ہونا. اور پہلے تو ان کے پاس گھر ہی نہیں تھا، نکاح ہو گیا گھر ہی نہیں ہے ظاہرا، کہاں رہیں گے؟ گھر ہی نہیں تھا، نکاح ہو گیا. کیونکہ حضرت علی پوری زندگی اب تک آقا کے ساتھ رہتے رہے حضور کے گھر میں، کہاں رہیں گے؟ تو ایک صحابی حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد جانتے کیا کہتے ہیں؟ کیا حضور میں آپ کو گواہ بنا کر کے یہ بات رکھتا ہوں کہ جو میرا گھر ہے اس گھر کو میں علی اور فاطمہ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. پورا گھر تحفے میں دے دیا. آقا علیہ السلام نے اسی گھر کی جانب حضرت علی حضرت فاطمہ کو روانہ کیا. فرمایا کہ گھر میں داخل مت ہونا جب تک میں نہ ہوں. آج بھی لوگوں کیا رسم تو ہے دروازہ بند کر لیتے، دلہن باہر کھڑی رہتی ہے، وہ رسم ٹوٹتے ٹوٹتے تو آ گئی، ٹوٹتے ٹوٹتے رسم آ گئی. کیا خالی دروازہ بس. لیکن حضور نے کیا کیا؟ اس پہ عمل نہیں. حضرت فاطمہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جب دروازے پہ پہنچے آقا علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگایا، پیالے میں پانی، اور حضور کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مصطفیٰ خالی انگلی ڈال دیتے تو ہی وہ پانی بابرکت ہو جاتا، وہ پانی بیماریوں سے شفا دینے والا ہو جاتا، وہ پانی پریشانیاں دور کرنے والا ہو جاتا. کیونکہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا تبرک بنایا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آزو بازو والے جو بولتے ہیں نا 40 سال بعد بنے، تو ان کو خود ہی نہیں معلوم بیچارے لوگ مولانا بعد میں بنے. آقا علیہ السلام تب نبی بنے جب کچھ نہ بنا، اور حضور نے نبوت کا اعلان پیدائش کے موقع پہ کر دیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے بھی اعلان اس طرح ہو رہا ہے کہ بیمار آ رہے ہیں، پیالے میں پانی لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کے قدم شریف کو پیالے میں ڈال دیتی، اور جو غسالہ ہوتا پاؤں کا دھوون، وہ دھوون بیمار کو پلایا جاتا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. گردی ہونے لگی، خوب گردی ہونے لگی، خوب گردی ہونے لگی. جیسے ہم لوگ کبھی کبھی تبرک کے لیے آتے ہیں نا تو حضرت کا خیال نہیں کرتے کہ حضرت آرام کیے نہیں کیے، باٹلی لے کے پہنچے. ابھی حضرت 15 منٹ پہلے سب دم کیا، آدھا گھنٹہ، پھر جناب آپ پہنچ گئے. ارے اکٹھا دم کرا دو. اور حضرت کے دم میں اتنا دم ہے کہ ایک باٹلی میں دم کر دیا، 100 باٹلی میں ڈالو چاہے 150 میں ڈالو، الحمدللہ وہی دم کام کرے گا جس دم کو حضرت نے ایک باٹلی میں کیا تھا. وہ دم میں کم، بہت دم میں کوئی کم نہیں ہے، دم دم ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا دمدار بنایا ہے نا، دم میں بڑا دم ہے. وہ لوگ ٹینشن لے جن کے یہاں دم میں دم ہی نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں جی. تو آقا علیہ السلام بہت گردی لگ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ بار بار پاؤں کو ڈالنا، پاؤں کو بار بار ڈال کر قدم شریف کو نکالنا تکلیف کا باعث. تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھدایا، گڑھا پانی ڈال دیا، حضور کے قدم کو ڈال کر کے نکال لیا. اب اگر کوئی بیمار آتا تو فرماتی جاؤ اس گڑھے سے پانی لے لو. پانی لیا جاتا، پلا دیا جاتا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو منظر کشی کیسے کیا معلوم؟ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جو آقا علیہ السلام کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مصطفیٰ نے یاسین کی تلاوت فرمائی. کیوں یاسین کی تلاوت کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ خالی مسلمان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن پڑھنا بس، قرآن خوانی کے لیے قرآن بس، گھر میں برکت کے لیے بس، وہ گھر کی اوپننگ ہے اس لیے قرآن بس. مصطفیٰ نے فرمایا ہر جگہ برکت کے لیے پڑھتے ہو تو نکاح کے موقع پہ کم سے کم برکت کے لیے پڑھ لیا کرو. یاسین کی تلاوت آقا نے کی. اور ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا یاسین شریف بندہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. تو آنے والی زندگی خوشحال رہے، شادی شدہ زندگی اچھی رہے، گھر میں خوشحالی رہے، اسی نیت سے یاسین پڑھ لیتے. نکاح کے بعد کام ہی کیا رہتا ہے دولہے کا؟ لڑکی کا کام ہی کیا رہتا ہے؟ لڑکی تو بیٹھی ہے گھر میں، لڑکا گھوم رہا ہے، کم سے کم نماز پڑھ لیتے، یاسین کی تلاوت کر لیتے. اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی خوشحال بنا دیتا. آقا علیہ السلام نے یاسین کی تلاوت کی، پانی میں دم کر دیا، اور دم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے آگے پھر پیچھے آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور فرمایا گھر میں بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو جاؤ. پھر حضرت علی کا چھڑکاؤ کیا، فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو جاؤ. ہمارے یہاں تو پہلے ہی دروازہ بند ہے، نہیں بسم اللہ نہ کچھ بھی نہیں، پیسہ دیجیے اندر جائیے بس، انٹری، ایسا لگا ٹکٹ لگا ہوا. ہونا کیا چاہیے وہاں پر دعا ہو، ٹوٹے پھوٹے انداز میں دولہے میاں دعا کر دیں. لیکن جناب مسلمان تو ہے فاتحہ کا طریقہ بھی نہیں آتا، مسلمان تو ہے نماز کا طریقہ نہیں معلوم، مسلمان تو ہے تحیات نہیں آتی، فاتحہ کہاں سے پڑھیں گے جناب؟ مسلمان تو ہے نماز کا طریقہ صحیح نہیں. میں نے کہا نا ہمارا چہرہ مسلمانوں کا چہرہ ہے، ہم جو کریں گے مسلمان کی ترجمانی ہوگی تو ہمارا چہرہ ویسے ہی ہونا چاہیے. بہرحال دو باتیں، یاسین کی تلاوت، نماز حاجت، اور ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی ضرور خوشیوں سے مملو فرما دے گا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من ذنوب ولا اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.